السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی وكما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا، ان کے طریقے پہ چلا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو مانیں گے، احادیث کو پڑھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، تب جا کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی سنتوں پہ عمل کر کے دنیا کے اندر بھی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے، کیونکہ جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو سامنے رکھتا ہے تو رب اس سے راضی ہوتا ہے، رب اس پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، رب اس پہ اپنا فضل نازل کرتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا جو میرے رب کی بات کو مانتا ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، ان کی سنت پہ عمل کرتا ہے، لعلکم ترحمون، فرمایا ایسے لوگوں پہ میں اپنا فضل نازل کرتا ہوں، اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، ان لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیں سنت کو اپنائیں، آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو اپنایا، فرمایا ایسا شخص دخل الجنہ، جنتی ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت دے دے، ہمارا رب ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمارا رب ہمیں جہنم سے نجات دے کے جنت کا داخلہ دے دے، تو آئیں میرے محترم بھائیو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کو اپنائیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، ہم ان کے فرمان کو مانیں، ان کے طریقے کو مانیں، اس کے مطابق زندگی کو گزاریں، تب جا کے ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا جو میری بات کو نہیں مانے گا، میری سنت میں عمل نہیں کرے گا، میرے طریقے کو اپنائے گا نہیں، تو میرے محترم بھائیو، ایسا نہ کرنے سے نہ رب کی ذات میں کوئی فرق آتا ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی فرق آتا ہے۔ اگر فرق آتا ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ میرا اور تیرا ہوتا ہے کہ ہم جنت سے دور ہو جائیں گے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے سے دور ہو جائیں گے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیو، ہم نے دور نہیں ہونا، ہم نے پاس ہونا ہے اور ہم نے جہنم سے بچنا ہے، ہم نے رب کی جنت کو پانا ہے، ہم نے رب کی جنت میں جانا ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھیں۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے محترم بھائیو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں،
تب جا کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے والے بنیں گے۔ یہ نہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ چوکوں پہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہم نعرے بازی لگا لیں، نہیں میرے محترم بھائیوں۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سیرت، ان کی صورت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی تو یہ کھوکھلے نعرے لگانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اگر ہم حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے من احب سنتی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں، تبھی جا کے ہمارا رب ہمیں جہنم سے بھی بچائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ تو آئیں میرے محترم بھائی، اس سنت کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، تاکہ ہمیں کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔